اللهم صل على رسول الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب قبلہ بابا فرید الدین صاحب نے ایک مرتبہ ایک بات یہ فرمائی تھی کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو جن کا ظاہر بڑا اجلا ہوتا ہے لیکن باطن بڑا خستہ ہوتا ہے. ایک وہ جن کا ظاہر بڑا خستہ ہوتا ہے لیکن باطن بڑا اجلا. اور ایک وہ جن کا ظاہر بھی خستہ اور باطن بھی خستہ. اور چوتھی قسم انسانوں کی وہ جن کا ظاہر بھی اجلا اور باطن بھی اجلا. جن لوگوں کا ظاہر خستہ اور باطن اجلا ہوتا ہے یہ مجذوبین ہیں، صاحب جنون ہیں، صاحب عشق ہیں. ان صاحبان عشق اور صاحبان جنون کی رب تعالی سے محبت اس مقام کو پہنچی ہوتی ہے کہ جہاں انہیں رب کی تجلیات کے مشاہدے ہی سے فرصت نہیں ہوتی اور ان کو اتنا ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ اپنے ظاہر پر کوئی توجہ دے پائیں. تو اپنی ذات پر توجہ نہ دینے کے نتیجے میں ان کا ظاہر خستہ ہوتا چلا جاتا ہے. وہ جن کے ظاہر اجلی ہیں لیکن باطن خستہ ہیں، اللہ تعالی اس حال سے ہم سب کو معاف رکھے. یہ در حقیقت وہ ہیں جن کی عبادات بھی ریا ہیں، جن کا ظاہر بھی دکھاوا ہے، جن کا جنون بھی دکھاوا ہے، عشق بھی دکھاوا ہے. اور انہی کے بارے میں رب تعالی ان کی عبادات ان کے منہ پہ دے مارتا ہے. اور بقول بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جن کے باطن اور جن کے ظاہر دونوں خستہ ہیں یہ عام انسان ہیں، دنیا دار لوگ ہیں. اور وہ جن کے ظاہر بھی اجلی ہیں اور باطن بھی یہ اصل میں مشائخ ہیں، جن کے نام کے ساتھ ہم شیخ لگاتے ہیں. اور رب تعالیٰ کی ان پر اتنی رحمت ہے کہ یہ صبح سے شام تک اسرار الہی کو انجوائے کرتے رہتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. اسرار الہی کے پیالے بھر بھر کے پیتے ہیں لیکن اس خوبصورتی کے ساتھ کہ یہ چھلکتے نہیں. انہی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہیں تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اسرار الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، ان کو رب تعالیٰ دکھاتا ہے تو یہ بڑی خوبصورتی سے اس کو ایبزارب کر جاتی ہیں، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، یہ بھید نہیں کھلتے. ہاں البتہ یہ جب ایک مقام تک پہنچتے ہیں کہ ان کا باطن لبریز ہو جاتا ہے، جب ان کا دل اسرار الہی سے لبریز ہو جاتا ہے اور مزید اسرار الہی رکھنے کو وہاں جگہ نہیں رہتی تو پھر یہ اس کا اظہار شروع کر دیتے ہیں.
ابتدا میں اگر اسرار الہی کا مشاہدہ ہوا اور انسان نے اس کا بھید ظاہر کر دیا تو اس کی سزا بڑی کڑی ہے. وہ سلسلہ وہیں رک جائے گا. لیکن جب اس مقام پر آ جائے کہ اس کا دل پوری طرح لبریز ہو جائے اسرار الہی سے، اس کی تجلیات سے، تو پھر اگر وہ اس کو ظاہر کر دے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے وہ مباح ہو جائے گا کہ اس سے لوگ انسپائر بھی ہوں گے اور اسپائر بھی کریں گے اسے. منصور الحلاج کا نام ہم سب نے سنا ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے کہ منصور الحلاج ان کی ایک ہمشیرہ مشائخ میں سے تھی، اور وہ روزانہ رات کو جنگل میں چلی جاتی تھیں اور تنہائی میں عبادت کرتی تھیں. جب صبح دم عبادت سے فارغ ہو کے گھر آنے لگتی تھیں تو رب تعالی کا ایک فرشتہ انہیں اسرار الہی کا مشاہدہ کراتا تھا. وہ اسرار الہی کا مشاہدہ بصورت مشروب کے پیالہ ہوتا تھا. تو منصور الحلاج متجسس تھے اس بات پر کہ میری ہمشیرہ روزانہ رات کو کہاں چلی جاتی ہیں. تو ایک رات بہن کا پیچھا کرتے کرتے جنگل تک آئے اور ساری رات ان کو دیکھتے رہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے رب تعالیٰ کو یاد کر رہی ہیں. اور صبح جب وہ چلنے کے لیے تیار ہوئی تو فرشتے نے اسی طرح وہ پیالہ پیش کیا، اور ان کی ہمشیرہ جب پی رہی تھی تو چونکہ منصور الحلاج بھی فقیر تو تھے، درویش تو تھے، وہ تو ایک دم سے بھانپ گئے کہ یہ پی کیا رہی ہیں. تو جو ہی انہوں نے پینا شروع کیا تو منصور الحلاج نے ان کی طرف دوڑ لگائی اور کہا کہ بہن میرا حصہ چھوڑ دینا، اس کو میرے لیے کچھ چھوڑ دینا. تو جا کے بہن کے ہاتھ سے وہ پیالہ پکڑا اور اس کو پی لیا. تو پیتے ہی بے ہوش ہو گئے اور ایک نعرہ لگایا، انا الحق، یہ جو مشہور ہوا بہت. اور اس کے بعد جو کچھ منصور الحلاج صاحب کے ساتھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ جب بادشاہ وقت کے حکم پر ان کو قتل کیا گیا تو بہن نے کہا، افسوس، اسرار الہی کو پی تو لیا لیکن اسے برداشت نہیں کر سکے، مجھے بھی رسوا کیا اور خود بھی رسوا ہوئے. تو ارلی سٹیجز میں بعض اوقات اسرار الہی کے افشا کی سزا بہت سے فقیروں نے سزائے موت کی صورت میں جھیلی ہے. تو ابتدا میں تجلیات اور اسرار ان کو اپنے اندر ایبزارب کرنا چاہیے، یہ زبان پر نہ آئے کہ ہم نے کیا دیکھا، کیا محسوس ہوا، ہمارے ساتھ کیا پیش آیا، میرے دل کی کیفیات کیا ہیں. جب ہم اسرار الہی کا ذکر کر رہے ہیں تو میں آپ حضرات کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ جس طرح 70,000 جہان ہیں، اسی طرح اسرار الہی کی تعداد بھی 70,000 ہے. مردان حق اسرار الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں، تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کی حالت سوئی برابر فرق نہیں آتا. اس کی وجہ ہے کہ یہ مردان حق جو ہیں، صاحبان علم، صاحبان باطن، ان کی ابتدا بہت سخت
محنت، مشقت اور ریاضت سے ہوتی ہے، اور یہ بڑے کڑے مجاہدے کاٹتے ہیں. تو یہ اتنے سخت مجاہدے کرنے کے بعد مجاہدے سے مشاہدے تک کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن وہ سفر، مجاہدے سے مشاہدے تک کا سفر، عشق الہی کے زور پر طے ہوتا ہے. ان کو جو مجاہدے سے مشاہدے تک لے کر جاتا ہے، جو چیز وہ کیریئر ہے اس سفر میں، وہ عشق الہی ہے، رب تعالی سے محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ مردان حق جو ہیں، مردان علم و عقل، یہ ابتدائی سے اسرار اور تجلیات کی ابتدائی شکل سے شروع ہوتے ہیں ان کو ایبزارب کرنا، اور رفتہ رفتہ وہ ہائر لیولز کی طرف سفر کرتے رہتے ہیں. اس کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ سانپ کے کانٹے کا تریاک جو بنایا جاتا ہے وہ گھوڑے کے خون سے بنتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گھوڑا جس کے خون سے تریاک بنایا جاتا ہے، سانپ کے کانٹے کا علاج ہوتا ہے، اس کو پیدائش کے فوراً بعد سے بہت ہی معمولی سی زہر کی ڈوز انجیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں ریگولر انٹرولز کے بعد، اور وہ زہر کے اس انجیکشن کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے رفتہ رفتہ، حتیٰ کہ خاصی بڑی مقدار میں گھوڑے کو زہر کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں ریگولر انٹرولز پر. اور جب وہ گھوڑا زہر کی ایک بڑی مقدار بڑا کمفرٹیبلی برداشت کرتا ہے، اس کے لیے وہ روٹین کا معاملہ بن جائے، تو پھر اس کے خون سے تریاک بنایا جاتا ہے، اور جس کو سانپ کاٹ لے اس کو اس تریاک کا انجیکشن دے کر بچا لیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں فقیر اور درویش، ان کی ابتدا فرائض کی ادائیگی سے ہوتی ہے اور نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. در حقیقت جس طرح سے ہم ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ لے کے اگر اس کو بلینڈ کریں کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تو وہ پانی بن جاتا ہے H2O. اسی طرح فقر میں انسان ایک بلینڈ تیار کرتا ہے، وہ بلینڈ ہے عبادات کا، ذکر الہی کا اور نیکی کا. ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں ہم انہیں نیک کہتے ہیں، اور جو نیک ہیں ان کو ہم بھلا آدمی کہتے ہیں. عبادت گزاری میں اور نیکی میں فرق ہے. تو اس کا بلینڈ تیار کرنا پڑتا ہے ایک فقیر کو، کیونکہ عبادت سے انسان کو پارسائی ملتی ہے. تو جب اس پارسائی اور نیکی کا ایک بلینڈ تیار ہو جاتا ہے کہ انسان پارسا بھی ہے اور نیک بھی ہے، تو اس بلینڈ کے تیار ہونے کے نتیجے میں رب ملتا ہے انسان کو. یہ جو آج ایک فیشن چل نکلا ہے، اور خود میں بھی صبح سے رات تک اس بات پہ سرگرداں رہتا ہوں کہ کوئی مرد مومن مجھ پہ نگاہ ڈال دے اور میں نیک ہو جاؤں، مجھے رب مل جائے. اور میرا بھی یہ پختہ یقین ہے سب کی طرح کہ اگر رب مجھے ملے گا تو صرف تسبیحاں پھیرنے سے ملے گا. میں بھی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں کہ کہیں سے کوئی ایسی تسبیح مل جائے کہ مجھے رب مل جائے. اس تسبیح کے گھمانے سے رب نہیں ملتا، تسبیحوں سے نہیں ملتا.
رب اگر ملے گا تو اس کا ایک آسان سا نسخہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو پارسائی اور نیکی دونوں کا ایک بلینڈ اپنے اندر تیار کرنا پڑتا ہے. ہر وہ انسان جو رب ڈھونڈتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اندر پارسائی اور نیکی دونوں اکٹھی کر لے. رب اس کا ہے. میں معافی چاہتا ہوں، کنسنٹریشن ہی ختم ہو گئی میری. ابھی کچھ سوالات ہیں جو سوری شاہ صاحب، سوالوں کے جواب سے پہلے یہ جو رب کی تجلیات کی جو امپورٹنس ہے اس کا کنسیپٹ ہی نہیں کلیئر ہوا. جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہیں وہ توحید، ہمیں اس کے فہم کا ہی نہیں پتا. تو ہم یہ تو بات کی بات ہے کہ رب کی تجلیات پہلے ہم یہاں جو ماڈرن سویلائزیشن ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو پہلے اس میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں. پہلے خود مرد محبت ہم نہیں بن سکتے اور ہم دوسرے کے ساتھ ہمارا بیہیویئر ایٹیٹیوڈ پہلے تو یہ کریں، دین وی شوڈ ایڈوانس ٹورڈز رب کی تجلیات. تو یہ تھوڑا سا پلیز اس میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈال دیں. اس لیے میں معذرت کر رہا تھا کہ وہ اصل میں میری کنسنٹریشن ایک دم سے ٹوٹی. وہ ٹیلی فون کی گھنٹی، وہ سلسلہ کہیں منقطع ایسا میرا ہوا کہ باوجود کوشش کی کہ میں اس کو سوچ کے کسی طرح دوبارہ سے اسے شروع کر لوں، وہ کر نہیں پایا میں، اس لیے میں نے معذرت کی تھی. دیکھیے، یہ جو آپ نے بنیادی پلرز، بنیادی تعلیم قرآن کی، اسلام کی آپ نے بتائی، وہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پارسائی اور نیکی کا ایک بلینڈ تیار کیا جائے. آپ اگر میرے الفاظ یاد کر پائیں کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادات سے پارسائی ملتی ہے. جو عبادات ہیں اس پر میں پہلے زور دے رہا تھا، نیکی پر بعد میں زور دیا. ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم توحید پر ایمان نہ لے آئیں کہ رب صرف اور صرف ایک ہے. اور ایمان لانے کے لیے دوسری اہم ترین شرط یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا بھیجا ہوا سچا رسول مانیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی آخر الزمان مانیں. اسی طرح ہم قرآن پاک کو الہامی کتاب مانیں، اور پھر اس سے آگے کے مرحلے پر ہم چلیں کہ وہ تمام پیغمبر، رسول اور نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ان پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے. سب قرآن پاک سے پہلے جو الہامی کتابیں ہیں ان پر ہم ایمان لائیں کہ وہ رب کی بھیجی ہوئی الہامی کتابیں ہیں. تو اس کے بعد ہی ہم مسلمان ہوتے ہیں. اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد پھر ابتدا ہوتی ہے رب کی اطاعت کی، اور وہ اطاعت ہمیں بندگی کی طرف لے جائے گی. بندگی اطاعت سے اگلی منزل ہے، اس کی سپیریئر فارم ہے اطاعت کی. تو جہاں انسان بندگی کے مقام پر آئے گا اس میں پارسائی پیدا ہو جائے گی. اس پارسائی کو جب ہم نیکی کے ساتھ ملا لیں گے، اس کا بلینڈ تیار کر لیں گے. نیکی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ ڈھنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی عملی زندگی کی صورت میں بطور نمونہ ہمارے لیے چھوڑ رہا ہے. جب ہماری زندگی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کی اتباع میں داخل ہو جائے، ہماری زندگی کے رویے دوسروں کے لیے سنت کی اتباع میں ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو جائیں۔ جب قانون اور اصول کے لیے ہمارا احترام سنت کے مطابق ہو جائے، جب ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، جب ہمارے اندر قناعت اور توکل آ جائے، تو وہ نیکی کی راہ بن جائے گی ہماری۔ تو ہمیں اپنی عملی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا نمونہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس کی اتباع میں کر لیں، اور رب کی بندگی پہلے اختیار کر لیں۔ وہ پہلا اسٹیپ ون وہ آئے گا۔ تو اس اطاعت اور بندگی کے نتیجے میں حاصل ہونے والی پارسائی، جب یہ یکجا ہو جائیں گی دونوں ہمارے اندر، تو رب کا قرب، رب کی دوستی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ یہاں مختلف نشستوں میں کئی بار اس بات کا ذکر ہوا کہ رب کی عبادت ہم اگر اس لالچ میں کریں، رب کا ذکر اس لالچ میں کریں، وظائف اس لالچ میں پڑھیں، ذکر اذکار اس لالچ میں کریں کہ ہمارا فلاں دنیاوی کام ہو جائے گا، تو رب رحیم و کریم ہے، مہربان ہے، وہ اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اس کا بھی اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ عبادت انتہائی کمتر درجے کی ہے، اور اگر ہم رب کی عبادت کریں کہ ہمیں جہنم سے نجات مل جائے گی یا رب ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، تو رب اس عبادت کو بھی قبول فرماتا ہے، اس کا اجر اور اس کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ وہ بے حد مہربان ہے۔ تو یہ عبادت بھی کمتر درجے کی ہے، اگرچہ پہلی جو عبادت کا ذکر میں نے کیا اس سے بہتر۔ اگر ہم رب کی عبادت اس لیے کریں کہ یہ رب کا حکم ہے، تو بھی قبول ہو جائے گی، اس کا ثواب، اس کا اجر مل جائے گا، اور اگرچہ یہ پہلی دو بیان کردہ عبادات سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی کمتر درجے کی ہے۔ لیکن اگر ہم نے اپنے رب کی عبادت صرف اس لیے کی کہ ہم نے اسے دل سے لائق عبادت جانا، اور یہ غرض نہ رہی ہمیں کہ اس عبادت کے جواب میں رب ہم سے کیا سلوک کرے گا، ہم صرف اس لیے اس کی عبادت کرتے چلے جائیں رب کی کہ ہم اسے سچے دل سے لائق عبادت سمجھتے ہیں، تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو جب ہماری عبادت اس مقام کی ہو جائے کہ ہم صرف اور صرف اس لیے رب کی عبادت کریں کہ ہم سچے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے اور رب ہمارا اتنا بڑا محسن ہے کہ وہ لائق عبادت ہے، اب اس عبادت کی، اس بندگی، اس اطاعت کے نتیجے میں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ اس کی ثوابدید ہے، اس لیے کہ وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، اور آقا اور مالک پر کبھی انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی۔ تو جب ہم بندگی کے اس مقام پر جا پہنچتے ہیں کہ ہماری عبادات محض اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہمارا رب لائق عبادت ہے، تو ہمیں پارسائی ملتی ہے۔ تو یہ جو پوائنٹس آپ نے اٹھائے، یہ بنیادی پوائنٹس ہیں، اور جو شخص رب کی تلاش میں نکلا ہے وہ ان راہوں سے گزر کر اس مقام پر آتا ہے کہ وہ رب کی تلاش میں نکلے۔ ان راہوں پر چلے بغیر، ان بنیادی مقامات سے گزرے بغیر وہ اس مقام پر آ ہی نہیں سکتا کہ جہاں اس کو رب کی تلاش ہو جائے۔ میں نے شاید یہاں کسی زمانے میں ایک قصہ سنایا تھا کہ میری زندگی کی پہلی جاب سوئی گیس کی تھی، اور وہ بالکل نوجوانی کا عالم تھا، 22 ایئرز کی ایج۔
کچھ عرصے کے بعد جب میں نے جوائن کیا تو یہ برٹش کمپنی ہوا کرتی تھی. کچھ عرصے کے بعد وہ مدت پوری ہو گئی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس برٹش گروپ کے ساتھ طے کیا تھا کہ آپ یہ پائپ لائنز بچھا دیں گے، اس کے نتیجے میں آپ 10 سال فری آف کاسٹ گیس حاصل کر سکتے ہیں اور اسے بیچ سکتے ہیں. تو وہ ایگریمنٹ پیریڈ پورا ہونے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے سوئی گیس کو ٹیک اوور کر لیا. تو گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیک اوور کرنے کے ساتھ ہی اس پر گورنمنٹ آف پاکستان کے سروس رولز اپلیکیبل ہو گئے تھے. تو وہ تمام حضرات جو 58 ایئرس کی ایج سے زیادہ تھے اس زمانے میں، ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ ریٹائر کر دیے جائیں گے. تو وہیں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں میرے ایک سینئر کولیگ تھے، عمر میں سینئر تھے، شاید میرے والد کی عمر اس وقت جو تھی اس سے بھی زیادہ عمر تھی ان کی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ آ گئی ہے. میرا بیٹا ہے جس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، سی ایس ایس کرنا چاہتا تھا، اس وقت یہ سی ایس پی کہلاتا تھا، سول سروس کا کمپٹیشن ایگزام دینا چاہتا تھا. ریٹن تو پاس کر لیا لیکن وائوا میں فیل ہو گیا. تو اگر آپ اس کو، آپ کے بجٹ میں ایک پروویژن ہے ٹریننگ کی، اگر آپ اس کو لے لیں ایز ٹریننگ تو میرے گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے جو ریٹائرمنٹ کے بعد میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. تو آبویسلی میرا جواب یہی تھا کہ آپ میرے والد سے بھی بڑے ہیں، آپ حکم کیجئے، لے آئیے بیٹے کو، میں لے لوں گا اسے ایز ٹریننگ. اب میں خود اس وقت 22 ایئرس کا تھا. نیکسٹ ڈے وہ صاحب لے کے آئے. تو جو ہی انہوں نے مجھے کہا کہ میرا، تو بے ساختہ میری زبان سے ایک جملہ نکلا کہ اوہ تایا ابا. تو وہ صاحب شکل سے اپنے والد سے بھی بڑے دکھائی دے رہے تھے. اور وہ نام ایسا بعد میں مشہور ہوا کہ ان کی ریٹائرمنٹ تک وہ تایا ابا ہی کے نام سے جانے جاتے تھے پوری سوئی گیس میں. تو ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چیز تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیا. ایسا لگتا تھا جیسے ڈیفارم ہوا ہوا فیس ہے، اور جلد کی حالت بڑی عجیب و غریب سی تھی. تو کلیئرلی اس طرح سے اس میں فلیکس دکھائی دیتے تھے جیسے مچھلی کے جسم پر دکھائی دیتے ہیں. تو کچھ دن گزر گئے، ان کی ٹریننگ کرتا رہا میں. تو وہ سارا دن خاموش بیٹھتے تھے. جب صبح دفتر میں آتے تھے تو ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھتا تھا، مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے مجھے سلام کیا ہے تو میں وعلیکم السلام کہہ دیتا تھا. اسی طرح آفس سے نکلتے ہوئے ان کے ہونٹ صرف ہلتے تھے، آواز نہیں نکلتی تھی. تو ہونٹوں کے ہلنے سے میں اندازہ کر لیتا تھا کہ انہوں نے سلام کیا ہے، میں وعلیکم السلام کہہ دیتا تھا. تو سارا دن بیٹھے یا دفتر کا جو اتنا کام میں دے دیتا تھا وہ کرتے تھے، یا ویسے کاغذ پر لکھتے رہتے تھے. تو ایک دن میں ان کی سیٹ پر اچانک چلا گیا اور جا کے میں نے وہ کاغذ پکڑا. تو میں نے دیکھا کہ وہ مختلف فگر ورک کر رہے ہیں. میں پوچھا کہ تایا ابا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی. میں نے جیسے عرض کیا کہ 22 ایئرس کی ایج تھی اور تمام الٹی حرکتیں میں کرتا پھرتا تھا وہاں پورے دفتر میں. کسی کو یہ اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ میں رب کے نام سے بھی کہیں واقف ہوں، اور کسی شخص کے علم میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں. اور یہ وہ زمانہ تھا جب میں 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے رات کو پڑھا کرتا تھا، لیکن بہت چھپ کے. تو ان صاحب نے چھوٹتے مجھے جو بات کہی، کہنے لگے سر آپ بھی بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں. کبھی آپ کی طرح میں بھی اللہ کو ایسے ہی پکارا کرتا تھا، اور مجھے شوق تھا ولی اللہ بننے کا. تو میں کافی حد تک آگے چلا گیا. جو ولایت کا سفر ہے، فقر کا سفر ہے، اس میں ابتدائی مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان کو جنات وغیرہ دکھائی دینے لگتے ہیں، ان سے انسان گفتگو بھی کر لیتا ہے، لیکن یہ بڑا ابتدائی مرحلہ ہے. تو بہت سے لوگ اسے ہی منزل سمجھ کے یہیں رک جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں وہاں تک آ گیا تھا، اور کشف حاصل ہونے میں کوئی زیادہ مجھے
عرصہ دکھائی نہیں دیتا تھا، یوں لگتا تھا کہ اب میں صاحب کشف ہو جاؤں گا۔ تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک دن اچانک شیطان میرے ساتھ کامیاب ہو گیا اور میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ جب میں صاحب کشف ہو جاؤں گا تو زمین میں چھپی ہوئی دولت میں دیکھ لوں گا اور وہ نکال لوں گا۔ ان دنوں ریس کی اجازت تھی، ریس میں جو گھوڑے جیتنے والے ہوں گے ان کے نمبر میں کشف کے ذریعے دیکھ کر اس پر بیٹنگ کر لوں گا اور میں امیر ہو جاؤں گا۔ تو بقول ان کے کہ یہ خیال آیا تو اس کے ایک ویک کے اندر میری شکل بدل گئی، سب کچھ چھن گیا، اور سزا کے طور پر میری شکل اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جب میں آپ کے پاس انٹرویو کے لیے آیا تھا تو آپ نے چھوٹتے بے ساختہ کہا تھا تائے ابا۔ اب جو ذکر الہی ہے، جو ہم تسبیحات کرتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں، اگر کہیں خدا نخواستہ اس میں یہ عنصر داخل ہو جائے جیسے میں نے انصاف کا ذکر کیا آپ کے پاس، تو پھر انجام وہی ہوتا ہے کہ بہت مار پڑتی ہے۔ انسان اس راہ کی طرف چلتا اسی صورت میں ہے اگر اخلاص اور لگن قائم رہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ریاضت سے مجاہدے تک کا سفر صرف اس صورت میں طے ہوتا ہے جب عشق الہی دل میں ہو، جب رب کی محبت دل میں ہو، ورنہ ریاضت ہی میں کھویا رہ جاتا ہے، وہ سفر آگے جاتا ہی نہیں، کبھی مشاہدے تک انسان پہنچ ہی نہیں پاتا۔ تو جب تک کہ ہم ان بنیادی نکات پر زور نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سفر آگے چلے گا ہی نہیں۔ اور اس ضمن میں کسی صاحب کے پاس کوئی سوال ہے اگر تو؟ یہ جی علوم واقعہ، اس کی ذرا ڈیفینیشن اور اس کی پریکٹیکل ایگزامپل میں آپ کی اطلاع کے لیے بالکل عرض کر دیتا ہوں، لیکن جہاں اصل میں ہمارے لیے پرابلم آ رہی ہے، بہت بڑی پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھ نہیں پاتے، وہ یہ ہے کہ ہم بڑی بڑی ٹرمینالوجی کو جب پڑھتے ہیں کہیں یا کسی کی زبان سے سنتے ہیں تو بہت متاثر ہو جاتے ہیں اور انہی کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں بائیسیکل ابھی نہیں چلا پا رہا، لیکن اگر میں کسی پائلٹ سے ملتا ہوں اور وہ پائلٹ اپنا کوئی قصہ سناتا ہے تو میں یہ بھول کر کے مجھے ابھی سائیکل بھی چلانا نہیں آتی، میں فلائنگ کے چکر میں پڑ جاؤں، نتیجہ یہ ہوگا نہ بائیسیکل چلانا سیکھ سکوں گا نہ میں فلائنگ کر پاؤں گا۔ یہاں جو سلسلہ ہم نے چلایا تھا وہ یہی چلایا تھا کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے جس کے اندر ہم ٹرمینالوجیز زیادہ استعمال نہ کریں، انتہائی سادہ زبان میں مختلف چیزوں کو ہم بیان کریں، اور اس طرح سے ہم یہ سلسلہ لے کر چلیں کہ الف بے سے ہم شروع کر دیں اور رفتہ رفتہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جائیں تاکہ ذہنی نشو نما ہوتی چلی جائے انسان کی، اور علم اسی طرح سے بڑھتا جائے انسان کا جیسے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کا طریقہ کار ہے کہ ہم الف بے کا قاعدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور فائنلی ہم ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے کے نکلتے ہیں۔ اگر ہم یہ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے کہ آج ہم الف بے کا قاعدہ اٹھا لیا، 15 دن کے بعد کہیں شیکسپیئر کا ورکس کی کتابیں لے آئے، اس کو پڑھ لیا، اس کے کچھ دن کے بعد آئنسٹائن کی لکھی ہوئی کتاب لے آئے، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کسی طرف کو چل نہیں پائیں گے۔ مجھے اعتراض نہیں، میں تو بولتا چلا جاؤں گا، لیکن وہ کنفلوئنس جو کریٹ ہوں گے
ہم سب کے ذہنوں میں کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں پائیں گے، وہ نقصان ہے۔ اگر اس سلسلے کو اسی طرح ہم چلنے دیں کہ آسان روزمرہ کی زبان میں ہم علوم سے آگے کی طرف ہم بڑھتے چلے جائیں۔ اب یہ عبادات کا ذکر یہاں اب نہیں ہوتا، کسی زمانے میں یہاں صرف عبادات پر ہی بات کی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہاں ہم نیکی پر بات کرنے لگے۔ وہ پچھلے 2-3 سال کے اندر بڑھتے بڑھتے معاملہ اب وہاں آیا ہوا ہے جہاں تجلیات اور مشاہدات یہ ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی کہ اس سلسلے کو یوں ہی چلنے دیں۔ ایسے جو سوالات ہیں جو ایڈوانسڈ لیول کے ہیں، وہ اگر آپ مجھ سے علیحدگی میں پوچھ لیں تو میں ایک آدمی کے لیے وہ سارا بیان کر دوں گا، تاکہ باقی حضرات جو یہاں شروع سے آ رہے ہیں ان کے یہاں کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ آپ نے اس کنفیوژن کو تھوڑا سا، اس کا ایک ہلکی سی جھلک ابھی آپ نے دیکھی تھی جن صاحب نے سب سے پہلے سوال کیا تھا۔ تو وہ تجلیات کا انہوں نے کہا کہ آپ تجلیات پر چلے گئے لیکن عبادات کی تو بات کر لیں، اس لیے کہ وہ چونکہ یہاں اٹینڈ نہیں کرتے رہے اس لیے ان کے علم میں نہیں تھا۔ تو میں اس کنفیوژن سے بچنا چاہتا ہوں۔ ادروائز یہ ٹرمینالوجیز استعمال کی جا سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ۔ جی فرمائیے۔ نیکی کیا بس سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کرنے کی بھی عادت پڑنی چاہیے؟ اور نمبر 2، یہ جو ہم پیروں کا، ولی اللہ، بابا فرید دادا گنج بخش، خواجہ غریب نواز ایٹسٹرا، یہ بھی بالکل جو بیسک برانڈ ہے وہ تو وہی ہے، لیکن آج 2013 ہے، لوگوں کی سوچ اور ضروریات مختلف ہیں، ان کے پیمانے لیوریج کسی اور چیز میں وہ بھی نہیں ہو رہے ابھی۔ تو میرا خیال میں اس وقت تک ہم اس کو پریکٹس میں نہیں لائیں گے جب کوئی ایسا ولی ہم لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو ان کی سوچ اور ان کی ضروریات کے مطابق انہیں پیغام، اپنے بلینڈ کو، اپنے فلسفے کو بنیادی چیزیں چینج کر کے لائے، پھر ہم بندے بنیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب سے انسان وجود میں آیا اس کی ریکوائرمنٹ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوئی، ریکوائرمنٹ وہی رہتی ہے۔ صرف انسان کی جب سوچ بدلتی ہے تو اس کی خواہشات بدل جاتی ہیں، ریکوائرمنٹس تو وہی رہتی ہیں، صرف خواہشات میں تبدیلی آتی ہے۔ جب ہم اپنی ضروریات کو بیئرسٹ منیمم پر رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو قابو میں کر لیتے ہیں، تو ہماری ضروریات بھی کم ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑے ہی میں ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک زمانے میں سخاوت کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے میں نے عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ سخی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دے تو بہت بھی تھوڑا لگے، اور جب کسی سے کچھ لے تو تھوڑا بھی اسے بہت لگے، وہ سخی ہے۔ تو جب انسان کے دل میں غنا پیدا ہو جاتا ہے، انسان طبیعتاً غنی ہو جاتا ہے، تو وہ تھوڑے میں راضی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ آج سے 800 سال پہلے بھی انسان کی ضروریات ایسی ہی تھیں اور خواہشات بھی یوں ہی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، 1000 سال پہلے بھی اور 1400 سال پہلے بھی یہی کیفیات تھی۔ جب تک کہ ہم ذہنی طور پر کنونس نہیں ہوتے پوری طرح کہ نیکی ہے کیا اور نیکی ہمیں کس طرف لے جائے گی، اس کا حاصل کیا ہوگا، ہم نیکی اختیار کر نہیں سکتے۔ جب تک کہ ہمیں یہ نہ معلوم ہو
کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور عبادات اختیار کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے، ہم کہاں جا پہنچتے ہیں، تو ہم عبادت کی راہ چل نہیں سکتے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ جاننے کی بجائے کہ نیکی کیا ہے، نیکی پر عمل کیوں نہ کیا جائے۔ بالکل درست ہے بات آپ کی۔ نتائج صرف اور صرف عمل سے پیدا ہوں گے، نہ خواہشات سے ہوتے ہیں نتائج پیدا، اور نہ تھیوری جاننے سے ہوتے ہیں۔ نتائج ہمیشہ عمل سے آتے ہیں، لیکن اس عمل کے مرحلے تک جانے کے لیے جو انسپائریشن ہے وہ کیوں کر آئے گی؟ جب تک انسپائر نہیں ہوتا بندہ ایسپائر نہیں کرتا، اور انسپائریشن اسی وقت آئے گی جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ عبادت کیا ہوتی ہے اور عبادت اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمیں ملے گا کیا۔ اسی طرح نیکی ہوتی کیا ہے اور نیکی اختیار کرنے کے نتیجے میں ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ جان کر کہ عبادت کیا ہوتی ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، وہ ہمیں انسپائر کرے گی اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اور یہ جان کر کہ عبادت کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا اور نیکی پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہمیں کیا حاصل ہوگا، وہ ہم ایسپائر کریں گے، اس سے ایسپائریشن پیدا ہوگی۔ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عبادت ہمیں کہاں لے جائے گی، اس سے حاصل وصول کیا ہوگا، اور نیکی ہمیں کہاں لے جائے گی، اس سے حاصل وصول کیا ہوگا، ان دونوں کا حاصل کا ایک جو بلینڈ تیار کریں گے، اس بلینڈ کا حاصل وصول کیا ہوگا۔ وہ اس لیے ہے کہ شاید اللہ میرے دل میں یہ ڈال دے کہ میں رب سے دوستی کر لوں۔ یہ بزرگ جن کو کوٹ میں نے کیا، بابا فرید الدین گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب، یا انہی کے دوسرے ساتھی جو ان سے پہلے گزرے یا ان کے بعد آئے، ان کی کوٹیشنز دینے سے مراد بھی یہ ہے کہ کسی طرح ہم ان کے واقعات پڑھ کے، ان کی تعلیمات سن کر انسپائر کریں کہ ہم انہی کی راہ پہ چل دیں، کیونکہ وہی نیکی کی راہ تھی۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ چونکہ آج کل پولو کی ٹی شرٹ مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہیں جس پر ہارس ایمبوس ہوا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شرٹ پہن کر نماز نہیں ہوتی، اگر آگے ہو تو پڑھنے والے کی، اگر پیچھے ہو تو پیچھے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ ایک کلیئر کٹ حدیث موجود ہے، اس میں ہر وہ چیز جس سے دل میں شک آ جائے جس کے بارے میں، اسے ترک کر دو۔ تو اگر ہمارے دل میں شک آتا ہے کہ ہم ٹی شرٹ جس پر پولو کا انسگنیا ایمبوس ہوا ہے، اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی، دشوار کیا ہے؟ اس سے شک دل میں پیدا ہو رہا ہے، اسے ترک کر دیجئے۔ نماز کے وقت وہ پولو شرٹ نہ پہنیے۔ ویسے بھی نماز کے آداب یہ ہیں کہ نماز تو ہو جاتی ہے ہر حال میں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری آستین کی شرٹ پہنیں جس سے ہماری کونیاں ڈھکی جائیں۔ وہ ویسے بھی ادب کا تقاضا یہ ہے۔ تو پولو شرٹ پہن کر نماز پڑھنے کی بجائے اگر ہم نماز کے وہ شرٹ پہن لیں جس کی سلیوز کونی سے نیچے آئی ہوئی ہیں، تو وہ تو ویسے بھی اچھی بات ہے، ادب کی بات ہے۔ اور اگر ایسا موقع نہیں ہے تو اگر اپنے اوپر چادر اوڑھ لیں ہم، جس سے ہمارے کونیاں بھی چھپ جائیں، اور پولو شرٹ اگر پہنی ہے تو اس پر پولو کا انسگنیا جو لوگو اس کا ایمبوس ہوا ہے وہ بھی چھپ جائے، تو دل کا وہم بھی نکل جائے گا، شک ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ بڑا آسان سا کام ہے۔ یہ گھر میں اکثر لوگوں کے
گھر کے افراد کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں اس کمرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور محفل میلاد کرائی جا سکتی ہے. نہیں پڑھنی چاہیے. تصویروں کو الٹ دیا جائے اگر کمرے میں نماز پڑھنا ضروری ہے، یا وقتی طور پہ ہٹا دیا جائے وہاں سے. تو تصویر کے سامنے نماز نہیں پڑھی جانی چاہیے. یہاں پہ آ رہا ہوں اور میں جب یہاں پہ ہوتا ہوں نا میں انسپائر ہو جاتا ہوں، اور میرے دل میں وہی آتا ہے کہ اب وہ تو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھ لیا بچپن سے، آمنت باللہ ملائکتہ توحید شہید، وہاں تک کنسیپٹ کلیئر ہے، وہ 5 فرائض تک. اچھا پھر میں جب یہاں سے انسپائر ہونے کے بعد یہ لاہور بروز سے گاڑی موڑتا ہوں، گھر جاتے تک وہ میری انسپائریشن کا لیول ڈاؤن ہوتا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اسپائریشن تو ہم بعد میں ہیں کہ پہلے یہ جو انسپریشن لیول ہے اس کو سسٹین کرنے کا کوئی نسخہ یا کوئی گائیڈ لائن. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. آپ نوجوان ہیں، اسی دنیا میں رہتے ہیں، تو آپ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی رنگ میں عشق مجاز میں مبتلا ہوئے ہوں گے. اس کیفیت میں جس شخصیت کے ساتھ بھی آپ کی ذہنی قربت ہے اس کا خیال آپ کے ذہن سے نہیں نکلتا، ہر وقت ذہن میں اس کا خیال رہتا ہے. بڑا آسان نسخہ ہے کہ انہی لائنز پر ہم وہ چیزیں جو ہمیں انسپائر کر رہی ہیں، اگر دن میں 8-10 مرتبہ جو ہی فرصت کے لمحات ہوں تو ہم اسے ذہن میں دہرائیں تو وہ انسپائریشن گھر بنا لیتی ہے ذہن میں. پھر انسان ادھر کو چل پڑتا ہے. وقتی طور پر کسی چیز سے ہم متاثر ہوئے اور انسپائر ہوئے، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ ذہن سے چیزیں محو ہو گئیں تو انسپائریشن بھی ختم ہو جاتی ہے. اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس راہ پہ چلنے کے متمنی ہیں تو پھر جو ہی ہم یہ محسوس کریں کہ ڈی ٹریک ہونے لگے ہیں تو ان چیزوں کو ایک بار پھر یاد کر لیں، انشاءاللہ تعالی انسپائریشن اپنی جگہ قائم رہے گی. سر آپ نے فرمایا تھا کہ راہ سلوک میں سالک کو بہت سے مشاہدات حاصل ہوتے ہیں. سر جدید نفسیات دان جو ہیں وہ ان سب کو دماغ کی ایک کیفیت بتاتے ہیں سر، تو ان مشاہدات اور کیفیات کے درمیان سچائی کیا ہے؟ یہاں بھی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں جب کسی ایک روحانی واردات کو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے ساتھ سائنٹیفک توجیہ ضرور اس کی دیتا ہوں، اور وہ سائنسی توجیہ پیش کرتے وقت میں اکثر اوقات یہ کہا کرتا ہوں کہ سائنس کے مطابق، اور بات درست بھی ہے، یہ سب کھیل ہمارے دماغ کا ہے. دماغ کی تمام جو فارمولیشن ہے، اس کے کون کون سے کیا کہاں حصے ہیں، ان کے کون سے سیل کیا کام کرتے ہیں، یہ خاصا وضاحت سے یہاں بات ہوتی رہی ہے. تو اگر آپ سائنٹیفک توجیہ کے طور پر بات کریں تو ہمارے دماغ کے مختلف سیل جو عام حالات میں ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، یہ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو جینیس لوگ ہیں وہ صرف اپنے دماغ کا 30 to 40% استعمال کر پاتے ہیں. 60% دماغ ان لوگوں کا بھی آئیڈل پڑا رہتا ہے. اس میں کیا کیا اسرار چھپے ہیں یہ سائنس گریجولی ڈسکور کرتی چلی جا رہی ہے. مثلا یہ ہے کہ بہت سے ایسے تجربات ہوئے کہ وہ سروس جہاں پہ حالات کار سخت ہیں، چھٹی ملنا مشکل ہے، وہاں یہ تجربہ ہوا، اور جو HRM کے ماہرین تھے انہوں نے اس پہ فردر تحقیق بھی کی کہ کچھ لوگ اپنے اوپر ہائی ڈگری فیور طاری کر لیتے ہیں، اور جب اس پر تحقیق ہوئی کہ کس طرح سے طاری کیا جا سکتا ہے ہائی ڈگری فیور، تو پتہ یہ چلا کہ دماغ کے
کچھ سیل ایسی ہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا چلا جائے تو وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو انسان کو 104 105 ڈگری کا ٹیمپریچر بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ تحقیق بھی پڑھی ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف آبجیکٹس پر لائک ٹیبلز، چیئرز، ان پر نظر جما دیتے ہیں، کنسنٹریشن آف مائنڈ وہاں کرتے ہیں۔ یہ سائنس کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ چیئر فضا میں لفٹ کر لیتے ہیں، ٹیبل ہوا میں لفٹ کر لیتے ہیں۔ وہ یہ برین پاور ہے اگر ہم سائنس کی زبان میں بات کریں۔ روحانیت در حقیقت یہ کہتی ہے کہ یہ ہے تو برین پاور، لیکن اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے جو آپ کو پازیٹو تھنکنگ چاہیے، جو بنیاد ہے کنسنٹریشن آف مائنڈ کی، کہ آپ کا کنسنٹریشن اسپین اتنا ہی براڈ ہوگا جتنی آپ کی تھنکنگ پازیٹو ہو جائے گی۔ نیگیٹو تھنکنگ کے لوگوں کا کنسنٹریشن اسپین بڑا لو ہوتا ہے۔ تو جتنا براڈ بیسڈ ہوگا کنسنٹریشن اسپین، انسان اپنے دماغ سے اتنے ہی بہتر کام لے لے گا۔ وہ جو پازیٹو تھنکنگ کنسنٹریشن آف مائنڈ کے لیے جو بہت ضروری ہے، وہ ڈیولپ کرنے کے لیے روحانیت کام آتی ہے، کہ انسان جب ہر ایک سے پیار کرتا ہے، کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا، خود کو نقصان پہنچانے والے کو وہ پہلے ہی معاف کر دیتا ہے بغیر اس کے معافی مانگے، خود بھوکا رہ کے دوسرے کے کام آ جاتا ہے، اپنی ضروریات روک کے دوسروں کی خدمت کر دیتا ہے، یہ وہ نیکی کی جو ابھی میں بات کر رہا تھا۔ اس کو سائنس پازیٹو تھنکنگ کہتی ہے۔ تو یہ پازیٹو تھنکنگ بڑی ضروری ہے، تو ہم اس کو روحانیت کہتے ہیں کہ نیکی اختیار جب آپ کریں گے تو آپ کے برین سیلز مختلف ایکٹیویٹ ہو جائیں گے اور ان سے یہ ہوگا۔ اور پھر اس سے ذرا پیچھے ہمیں جانا پڑے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ بابا آدم کو رب تعالیٰ نے علم الاسماء سکھایا تھا، جینیٹیکلی ہم سب میں ٹرانسفر ہوا ہے، ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں نیکی کی راہ اختیار کر کے۔ آپ نیکی نہ کہیے، سائنس کی زبان میں بات کر لیں کہ ہم پازیٹو ایٹیچیوڈز کی طرف جا کے پازیٹو تھنکنگ کے ذریعے سے ہم وہ جینیٹیکلی جو کچھ ہمارے اندر علم موجود ہے اس کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس سے ہم اس دنیا میں داخل ہو جائیں گے جسے ہم غیب کی دنیا کہہ لیں، کیونکہ انسان کی آمد بھی غیب سے ہوئی ہے۔ غیب کیا ہے؟ جو ہماری نظروں سے، ہمارے علم سے اوجھل ہے، وہ غیب ہے۔ تو عالم الارواح سے ہماری روح آئی ہے، وہ غیب ہے۔ مر جانے کے بعد یہ روح عالم برزخ میں چلی جائے گی، وہ غیب کا عالم ہے، وہاں ہمارا موجودہ ہماری زندگی ہے۔ اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہر آنے والا لمحہ ہمارا غیب کا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ تو ہم غیب سے آئے، غیب میں رہے، غیب میں چلے جائیں گے۔ تو یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کو رب تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے سینوں میں جو قلب میں نے رکھا ہے، سینے کا لفظ اس میں استعمال ہوا۔ تو روحانیت میں ہم اسے قلب کہتے ہیں، سائنس اسے برین کہتی ہے۔ تو بات وہی ہے کہ اگر سائنس کی روح سے دیکھیں گے تو بات پازیٹو تھنکنگ پہ چلی جائے گی، روحانیت میں دیکھیں گے تو بات نیکی پہ چلی جائے گی، دونوں بات ایک ہی ہے۔ تو اسی سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی۔ آپ سائنس کی زبان میں بات کر لیجئے، مذہب کو نہیں کوٹ کرنا چاہتے تو آپ یہ کہیے کہ برین پاور ڈیولپ ہو جائے گی، دماغ کے وہ حصے جو آئیڈل پڑے رہ جاتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم غیب کو دیکھ سکیں گے جہاں سے ہم آئے۔ ڈسٹنٹ ویونگ ایک نیا سبجیکٹ چلا امریکہ میں ابھی، جس پر پچھلے 18 سال سے کام ہو رہا تھا۔ وہ کیا ہے کہ بندہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا آپ کو دریا امیزن جو افریقہ کے جنگلات میں گزر رہا ہے اس کے کنارے بسے ہوئے موسائی قبیلے کی خبر دیتا ہے۔ وہ بندہ وہ بتاتا ہے کہ فلاں 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 جگہ بندہ بیٹھا ہے۔ سائنس نے اس کو نام ڈسٹنٹ ویونگ کا دے دیا، ہم اس کو کشف کا نام دے دیتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، صرف ٹرمنالوجی کا فرق آ جائے گا، راہ وہی اختیار کرنی پڑے گی۔ سائنسی راستے سے جائیں تو بھی آپ کو پازیٹو تھنکنگ اختیار کرنا پڑے گی، روحانیت کی بات کریں گے تو بھی آپ کو نیکی کی راہ اختیار کرنا پڑے گی۔ پازیٹو تھنکنگ اور نیکی بات ایک ہی ہے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں بشرط زندگی، انشاءاللہ میں معافی چاہتا ہوں، 10 منٹ آپ کے آج ایکسٹرا لے گیا میں۔
السلام علیکم.